نبی اور آل نبی پر بڑے مرتبہ آواز پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے اس آیت مبارکہ پر بارہا سنا ہے اور یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان میں بار بار ریپیٹ کی گئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو پیدا فرمایا، تو اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ بندے دین اسلام کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے۔ میری وحدانیت، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے میری وحدانیت، میری اقتائیت، میری صمدیت، یعنی میرے اکیلا ہونے کو، میرے بے نیاز ہونے کو، میرے ہر عیب سے پاک ہونے کو، میرے ہر وہ چیز سے دنیا کا انسان جس طرح زندگی بسر کرتا ہے ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہونے کو اس طرح جان نہیں سکتا جس طرح اسے جاننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے انبیاء و رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی طرح جب انبیاء و رسول کا سلسلہ چلتا رہا تو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا، جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا، آپ بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیے گئے قدرت خداوندی سے، اللہ پاک کی قدرت سے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جس وقت آپ کا پیریڈ ختم ہوا، آپ کا دور ختم ہو رہا تھا، تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو قانون تھا وہ قانون وہیں پر منسوخ ہو گیا۔ پھر نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کا قانون چلا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نبی و رسول نے اپنی جانب سے کوئی قانون بنایا ہے، بلکہ تمام انبیاء و رسول کو جو قانون بنانے کا موقع دیا گیا، جو قانون انہیں عطا کیا گیا، یہ سب کا سب خدائے رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے۔ الغرض کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ تب آخر میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء بنا کر جب اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وہ اعتبار سے ایک بشر کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، ایک انسان کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی گزار کر ہم جیسے نااہل کو اہل بنا دیا۔ باوجود اس کے ہم سدھرے نہیں، سدھرتے نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جن حضرات کا اگر یہ کہنا ہے کہ نبی ہم جیسے بشر، تو کہوں گا ابھی بھی کہ خدا را
اللہ اس کے رسول کا واسطہ نبی کی محبت سے وابستہ ہو جائیے. اگر وابستہ نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ کی چوائس ہے, لیکن برا بھلا مت کہیے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تقاضے میں نہ آتے. بتاؤ آج ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کون سکھاتا؟ بازار میں چلنے کا طریقہ کون بتاتا؟ جبکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز کو اپنا کر, ہر چیز کا طریقہ سلیقہ سکھانے کے بعد ہماری یہ حالت ہے. کون کیا کر رہا ہے اپنی جگہ محاسبہ کر سکتا ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے لیے, قیامت تک کے آنے والے ہر بندے مومن کے لیے پیارے آقا نے بشارت دی کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی جتنے غلط رسم و رواج تھے ان تمام غلط رسم و رواج کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا, ختم کر دیا. اب اس کے بعد بھی اگر ہمارے معاشرے میں ایسی برائیوں کو ہم داخل کرتے رہیں گے, ایسی برائیوں کا خاتمہ اگر نہیں کریں گے, ایسی برائیوں کو ہم اپنے معاشرے سے بیکاٹ اگر نہ کریں گے تو جان لیں کل بروز محشر ہم میں ہر کسی کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا. اللہ پاک پوچھے گا, فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے, رسول نہیں آئے تھے, خدا کا کلام نازل نہیں ہوا تھا؟ تو جب کیا جواب دو گے؟ جیسے کہ میں نے یہ بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس طرح ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے تو قانون بدلتا رہا. جب قانون بدلتا رہا تو لوگوں کو کنورٹ ہونے میں, اس قانون کو چھوڑ کر اس قانون کی طرف آنے میں وقت درکار ہوتا تھا. کیونکہ ساری عادتیں, ساری فطرت ایک ساتھ چینج نہیں ہوتی, رفتہ رفتہ چینج ہوتی. تو ان لوگوں کے لیے موقع ہے قیامت کے دن بھی, میدان محشر میں بھی, کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ مولا تو نے آدم کے بعد نوح کو بھیجا, نوح کے بعد ابراہیم کو بھیجا, اسماعیل کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا, الغرض کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. تو جب ایک امت, ایک قوم, ایک انسان دو نبی کے پیریڈ اگر گزار لیں تو دو نبی اور رسول کے قانون پر فالو کرنا مشکل ہو جایا کرتا. تو ان کے لیے ایک چانس ہوتا ہے, لیکن امت محمدیہ کے لیے کوئی موقع نہیں ہے میدان محشر میں. یاد رکھ لیں, کوئی موقع نہیں ہے. اگر موقع ہے وہ حب نبوی ہے, اگر موقع ہے عظمت مصطفیٰ دل میں ہے, اگر موقع ہے اللہ کی اطاعت گزاری, فرما برداری اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اگر ہم کر لیں, اس کے علاوہ میدان محشر میں کوئی موقع نہیں رہے گا. کیوں؟ اگر آپ اللہ پاک کے کلام کی اگر بات کریں, جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے, کتابیں نازل ہوئی, جس میں مشہور 4 سنتے ہیں نا ہم, ان 4 کی ہی بات کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں, ساری دنیا کی ہسٹری پڑھ لیں, ساری دنیا کے لائبریریز کو چلے جائیں, کسی ملک, کسی ریاست, کسی کنٹری میں نہ آپ کو توریت ملے گی جو اللہ نے نازل کی, نہ آپ کو زبور ملے گی جو اللہ نے نازل کی, نہ آپ کو انجیل ملے گی جو اللہ نے نازل کی. آپ کو ملے گا ہر جگہ قرآن پاک, اور وہی قرآن پاک ہے جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں محفوظ فرمایا, جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مدون کر کے ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن عطا فرمایا.
اس میں کسی قسم کی رائے دانے کے برابر نہ تحریف ہوئی ہے، نہ تخفیف ہوئی، نہ کمی ہوئی، نہ زیادتی ہوئی۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، بلکہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین اسلاف نے لکھا۔ کہنے والے کہیں گے، جیسے 3 سال پہلے، غالباً 3 سے 4 سال ہوگا، 3 سال پہلے ایک مرتد ہوگا جس کا حال کیا ہے، نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ کیا تھا؟ قرآن کی بے حرمتی کیا تھا کہ قرآن میں یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ڈال لیے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کیا تو آج اس کی حالت کیا ہو گئی؟ منہ پھیر لیا، گھر دار سے بھی بیکاٹ ہو گیا، پراپرٹی سے بھی بے دخل ہو گیا، بیوی بچوں سے بھی دور ہو گیا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سے بھی دور ہو گیا۔ اگر وہ پلٹ کر آنا بھی چاہے تو آپ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، خود اس کی بیوی، اس کی اولاد بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو خدا را کہنے کا مقصد یہی ہے، بتلانا یہی چاہ رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے۔ اب کچھ کہنے والے کچھ کہتے ہیں، کہنے دیجئے، لیکن آپ اپنے اعمال صالحہ کو پکڑ کر رکھیں اور ہمارے اکابر و اسلاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو کیا مطلب؟ دین اسلام خدا کا محبوب ترین دین ہے، دین اسلام کو خدا نے بنایا، نظام خدا نے بنایا۔ پھر نبی پاک فرما رہے ہیں کیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو جو غلط رسم و رواج ہیں ان تمام چیزوں کو نبی نے بائیکاٹ کر دیا۔ تمام باتوں پر گئے بغیر جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی جانب بڑھو۔ جیسے کہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، آپ نام دیکھیے، سفر المظفر۔ مظفر کے معنی جب ڈکشنری میں ہم پڑھتے ہیں پاک و صاف، یعنی سفر کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ جس وقت علم عام نہیں تھا، جہالت کا دورہ تھا، اس وقت اگر کوئی چیز سامنے سے چلی جائے، جیسے کہ ہمارے لوگوں میں بات عام ہے، کتا ہے، بلی ہے، سامنے سے چلی جائے، اس کے بعد ہم وہاں سے گزریں، اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچے جان کی طرف سے، مال سے، اولاد سے، جس سے بھی، اب ہمارے ذہن میں کیا بات آئی؟ بلی راستے میں آئی، ہمارا کام خراب ہوا۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایمان والو ذرا سوچئے، اللہ کی طاقت بڑی ہے یا بلی کی؟ سوچئے۔ تو جہالت کے دور میں جس وقت علم عام نہیں تھا اس وقت یہ باتیں ہوتی تھی، تو چلیے ٹھیک ہے، گنجائش تھی وہاں پر کہ علم عام نہیں تھا۔ آج الحمدللہ نوجوان تو نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، آپ کو ہر چیز مل رہی ہے۔ آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے متعلق کن علماء کے بیانات چاہیے، آپ سوشل میڈیا پر سرچ کیجئے، مل جائیں گے۔ پھر اب کون سی علم کی کمی ہے؟ تو اب ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ تو ایسے ہی سفر المظفر کے مقدس مہینے کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ صاحبان محترم سوچیے، کون سا مہینہ ایسا ہے جس کو ہمارے باپ نے بنایا، ہمارے دادا نے بنایا، ہمارے پرکھوں نے بنایا؟ بتائیے، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضروری ہے ہم جو اگر بنا بھی لیں تو اس پر عمل ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ تو پھر خدا کے بنائے ہوئے نظام میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ جو سفر المظفر کے ابتدائی 13 دن کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے، اپنے کان کھول کر سن لیں، 13 تیزی کا نام دے کر اس کو منحوس اور افلاس سمجھنا، یہ بالکل ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ارے کون سا جادوگر ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، ممبر رسول کے زیر سایہ ہوں، بتائیے بڑے سے بڑے جادوگر کو لا کر سامنے کھڑا کیجئے، دیکھ لیں کیا کرے گا مجھے، میں بھی اپنی طاقت کا اندازہ آزما لوں گا۔
کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکل جاتی ہے، ان جاہل پیروں کی، ان جعلی پیروں کی باتیں جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹاتے ہیں، چاند کی 13 تاریخ 28 تاریخ کو جو دن نام دیے جاتے ہیں، اللہ گھر میں کھڑا ہوں، نام میں نہیں لوں گا اس لیے تاریخ بول رہا ہوں، ذہن میں رکھ لیں۔ چاند کی 13 تاریخ اور 28 تاریخ کو کہتے ہیں نا جادوگر بڑے عروج پر ہیں۔ ارے نادان، چاند کی 13 اور 28 کو جادوگر عروج پہ رہتا ہے، شیطان عروج پر رہتا ہے۔ میرا رب ہمیشہ تیرے لیے عروج پر ہے، میرا رب تجھے آواز دے رہا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اپنی رات کی اس میٹھی نیند کو قربان کر کے اڑ جا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اڑ جا، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھ کر مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کون سی آفات و بلیات سے تو محفوظ و مامون رہنا چاہتا ہے؟ ارے تیری حفاظت کرنے والا میں ہوں، تجھ کو میں نے پیدا کیا۔ جب خدا ہمارا نگہبان ہو، خدا ہمارا حامی و مددگار ہو، تو کون سا سفلی عامل، کون سا جعلی پیر، کون سا بازاری ملا، کون سا بازاری مرشد کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، صرف تمہارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور تمہارے جیب سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یاد رکھ رہے ہیں۔ اس 13 تاریخ تک کے ایام کو جو 13 تیزی کا نام دے کر منحوس اور افلاس سمجھتے ہیں نا، شریعت کے اعتبار سے تو بتلا دیا کہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر انسانی عقل کے اعتبار سے اگر بات کروں، شریعت میں مداخلت کرنا، خدا کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کرنا، ان 13 دینوں کو افلاس منحوس کہنا، میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ، اب یہ میں انانیت کا نہیں، یہ میرے ایمانی جذبے کے الفاظ ہیں کہ ان 13 دینوں کو افلاس منحوس کہنے والا اس سے بڑا منحوس کوئی نہیں دنیا میں، وہی سب سے بڑا افلاس ہے۔ اب بتائیے، اب ان 13 دنوں میں خدا کے نظام میں کوئی مداخلت تو نہیں کر سکتا۔ ابھی ان 13 دنوں میں اگر اللہ رب العالمین کسی کے گھر چراغ روشن کر دے، اولاد پیدا ہو جائے، کیا کرو گے؟ ان بچوں کو کچرے کنڈی میں لے جا کر پھینک دو گے؟ کسی نالے میں لے جا کر پھینک دو گے کہ یہ منحوس افلاس سمجھ کر؟ بولیے کہ ہم نیا کام نہیں کریں گے، شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، نیا کاروبار نہیں کریں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ اگر آپ دوہرے جہالت میں جانا چاہتے ہیں تو یو آر رائٹ، یو آر چوائس، مجھے کوئی سا روکا نہیں ہے، مگر اسلام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اب ان 13 دنوں میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، جی پروفٹ آ جائیں تو نہیں لوگے؟ بتاؤ مجھے، پروفٹ آئے تو چھوڑ دو گے؟ نوکری کر رہے ہیں، اگر آپ کا سیٹ آپ سے خوش ہو کر 1000 روپئے 10,000 روپئے جتنے چاہے وہ بڑھ کر اگر دے تو چھوڑ دو گے؟ ابھی اگر حکومت کی جانب سے اسکیمات چل رہے ہیں، حکومت کی جانب سے لون مل گیا، نہیں لیتے؟ اب ان 13 دنوں میں دے رہا، حکومت کی طرف سے دیا جا رہا، نہیں لیں گے؟ وہ بھی چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوا اپنی طبیعت سے اسلام نہیں ہے، اپنی طبیعت کا نام ایمان نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا نام اسلام ہے۔ مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ اگر خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، سکرات کے وقت اپنی زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت نصیب ہونا چاہتے ہو، خبر کی زندگی میں، خبر کی اس اندھیری زندگی میں اجالا چاہتے ہو، میدان محشر میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں اٹھنا چاہتے ہو، نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، تو ان جاہل پیروں کے، جعلی پیروں کے، بازاری مرشدوں کے، سفلی عاملوں کے، ان جادوگروں کے ان الفاظ کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ کوئی دن، کوئی تاریخ غلط نہیں ہے۔ آپ کو میں صدقہ کرنے سے روک نہیں رہا ہوں، آپ کیجیے، سال کے 12 مہینے آپ صدقہ کیجیے، لیکن اب یہ کہوں گا، اب تک صرف 13 تاریخ کے حوالے سے کہتا تھا، اب یہ کہوں گا
کہ 13 تاریخ کے دن کوئی صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی بات، ٹھیک ہے مجھ صاحب بول دیے ویسا نہیں کریں گے ایسا کریں گے، کیا مطلب؟ جب سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، اماں کی بیماری، باوا کا شوگر، بیوی کا پریگننٹ ہونا، بچوں کی فیس، یہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور 13 صفر کی تاریخ آتی ہے، 12 صفر کی رات میں، 13ویں شب میں سرہانے، انڈے، تیل، پیسے، اناج رکھ کر سوتے ہیں۔ ہر دن مؤذن اللہ کے گھر سے آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ اے ایمان والو نماز کی طرف آؤ، اے ایمان والو کامیابی کی طرف آؤ، تو آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی، آتی ہے پلٹ کر سو جاتے ہیں، الارم بجتا ہے بند کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن اس دن 13 تاریخ کے دن صبح ان مانگنے والوں کی آواز پر بیدار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے انبیاء و رسول اللہ کے انعام یافتگان بندے اللہ کی رضا کے لیے سبقت لیا کرتے تھے ایک دوسرے پر، ایسے ہی 13 صفر کے دن جاہلی عمل کے لیے ہم کمر بستہ ہو جاتے ہیں، بالکنیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مانگنے والے آئیں تو ان کو دے دیں گے تاکہ ہمارے آفات و بلائیات ٹل جائے۔ اب بتاؤ، ٹھیک ہے مانا آپ کا عمل ٹھیک ہے، اگر کسی حد تک آپ نے جتنا بھی اناج دینا ہے سب کچھ 13 تیزی کے نام سے دے دیا، اسی دن تمہارے گھر میں انتقال ہوا تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ضروری ہے کہ اس دن کسی کا انتقال نہیں ہوگا؟ ضروری نہیں کہ ہم کو اطلاع انفارمیشن ہونا، آپ کو اطلاع ملنا؟ روزانہ کتنے مرتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں، اس دن گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب کیا کرو گے؟ تم نے 13 تیزی کر لی، اس دن تمہارے گھر میں ڈاکہ ہوا، چوری ہوئی، تمہارا مال لوٹ لیا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، مٹر ہوا، اس وقت کیا کرو گے؟ تو یہ جاہلانہ دور کو چھوڑ دیجئے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ پر توکل کریں۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، اب سوچنے والے سن کر یہ سوچیں گے کہ ہر ملک صاحب تو یہ باتیں نہیں بولتے، ان کو ہی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف مجھے نہیں ہوتی، اللہ نے مجھے ایک سند کے اعتبار سے، سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے صحیح، اگر میں اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے زہد و تقوی کے اعتبار سے، اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اگر میں عالم نہیں ہوں لیکن سرٹیفکیٹ کے ذریعے تو ایک عالم ہوں، جو تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تو اس ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کے لیے اس لیے کہتا ہوں تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، تمہارے عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کر لے آپ کی مرضی ہے، تو بہرحال خدا را ایمان والو۔ اسی طرح ایک بات آخری بتا دیتا ہوں، انہی 13 دنوں میں سفر کے ایام سے پہلے جن گھروں میں شادیاں ہو چکی ہیں وہاں پر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی والے آ کر اپنی لڑکی کو لے جاتے ہیں، یا لڑکے والے لڑکی کو اپنے میکے بھیج دیتے ہیں کیونکہ منحوس افلاس دن ہے۔ کیا مطلب؟ کس نے کہا؟ کون سی دلیل ہے؟ ارے دور جہالت کی باتیں ہیں صاحب، یہ سب غلط، کچھ نہیں ہوگا۔ جب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ اللہ نے اٹل فیصلہ لکھ دیا، لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی ہے، تم چاہے کچھ کہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی مشیت کو گوارا نہ ہو۔ یہ دور جہالت کی باتیں صاحب، یہ سب باتیں چھوڑ دیجئے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت غلط نہیں ہے اگر آپ پاک و صاف ہیں، اگر آپ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اگر آپ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ کا ایمان و ایقان، آپ کا توکل، آپ کا کانفیڈنس اللہ کی ذات پر ہو، تو یہ دعوے سے کہوں گا، چیلنج کروں گا کہ اس کو کوئی شیطانی حرکت کچھ نہیں کر سکتی جس کا نگہبان خدا اس کا رسول ہو۔ جو خدا اس کے رسول سے ہٹ جائے گا، منہ موڑ لے گا، پیٹ پھیر لے گا، پیٹ کر کے چلا جائے گا،
یقیناً وہ شیطانی حرکتوں کا شکار بنتا ہے۔ اس لیے خدا را ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری فرما برداری کرتے رہیں، تبھی تو قرآن پاک میں سورہ رحمان میں یہی کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے یہی پوچھیں گے، اے بندے بتا، دنیا میں تو بہت سے بہانے تو نے بنایا تھا، اب بتا یہاں، کیونکہ وہاں رب کی ساری نعمتیں ہوں گی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی ہمارا جسم تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت سے لے کر جیسے جیسے ایک ایک دن بڑھتا، ایک ایک مہینہ بڑھتا، ہمارا جسم کمپلیٹ ہونے کی طرف آتا، تو اس زندگی سے لے کر بچپن، جوانی، بچپن، بڑھاپا، سکرات، قبر کی زندگی تک تمام چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی، اور فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے بندے، دنیا میں تو نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بہانے بنا لیے، اب بتا یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو تجھ کو دی گئی تھیں، اس میں تو نے کیا نہیں لیا، اب بتا کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو خدا را میدان محشر کے لیے تیار ہو جائیے، جواب دینے کی طاقت پیدا کیجئے، اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں دین اسلام اور رب تبارک و تعالیٰ کی حقانیت، نبی محمد الرسول اللہ کی محبت کو بسا دیجئے، تاکہ کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی شیطانی حرکت ہم پر غالب نہ آ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا